دین کو آپ راشنلائز کر رہے ہیں، عقلیات کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے، یہ کس طرح آپ پر یہ غلبہ ہوا ہے؟ یہ سوال مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں دین کو ریشنلائز کر رہا ہوں. میں تو دین کے اندر جو اس کی عقلیت موجود ہے اس کو نمایاں کر رہا ہوں. یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو ریشنلائز کروں؟ وہ علم و عقل کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترتا ہے. میں اس کے استدلال کو، اس کی عقلیت کو جو خود اس کے اندر موجود ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. دین میں یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے ذمے لگا دوں. دین میں تو دین ہی کو سمجھنا ہے. یعنی میں تو اگر میری کتاب کو آپ پڑھیں تو یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے کیا دلائل ہیں، تو اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے قرآن مجید کی بنیاد پر قرآن مجید نے جو استدلال پیش کیا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. قرآن مجید خود اپنا اس بات کیسے کرتا ہے اس میں بھی وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں. نبوت کن دلائل کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے اس میں وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں دین کا طالب علم ہوں، میں نے دین اس طرح پڑھ لیا. ٹھیک ہے، آپ نے دین پڑھ لیا. اب آپ دین کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں، آپ دین کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دین کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ری انوینٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ متجدد بننا چاہتے ہیں، مجدد بننا چاہتے ہیں، یا پھر موجد بننا چاہتے ہیں؟ کوئی نئی فارم ریلیجن کی، دین کی آپ انوینٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلے دن سے ایک طالب علم ہوں. یعنی میں دین کو اپنے لیے سمجھتا ہوں. خدا کا دین انسانوں کے لیے آیا ہے. اس کو سمجھنے کا حق جس طریقے سے ایک مذہبی پیشوا کو ہے اسی طرح ہر مسلمان کو ہے، بلکہ دنیا کے ہر فرد کو ہے. تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں دیانتداری کے ساتھ اپنے دین کو جانوں، اس کے ماخذ کو سمجھیں. مطابق سمجھے نا، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس کے لیے پہلے اپنے اصول گھڑتے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اپنے اصول گھڑیں اور اپنے پیمانوں پہ دین کو مولڈ کریں، ڈسٹورٹ کریں، جس طرح چاہیں اس کو مسخ کر دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ یہ میں نے تو کبھی کوئی اصول نہیں گھڑے، بلکہ وہ فطری اصول جو کسی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے اختیار کرنے چاہیے وہی ہمیشہ اختیار کیے. کوئی ایک اصول بھی ایسا آپ نہیں بتا سکتے کہ جس میں میں نے کوئی غیر فطری طریقہ اختیار کیا ہے. اگر آپ کو کسی موقع کے اوپر شیکسپیئر کو سمجھنا ہے، غالب کو سمجھنا ہے، فردوسی کو سمجھنا ہے، تو جو طریقے آپ اختیار کریں گے وہی طریقے میں اختیار کرتا ہوں. میرا پس منظر ادب کا پس منظر رہا ہے، تو ادبی چیزوں کو سمجھنے کا بھی تو آخر حق ہوگا نا کسی کو. بالکل ٹھیک ہے. یعنی میں ادب کو پڑھوں گا اگر، یا تاریخ کو پڑھوں گا، یا سائنس کو پڑھوں گا، کسی بھی علم کو پڑھوں گا، تو ایک طالب علم کے طریقے کے اوپر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ صحیح بات کیا ہے. مختلف اہل علم کا تقابلی مطالعہ کروں گا، وہ جس استدلال کو بیان کرتے ہیں اس استدلال کے اندر اترنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک طالب علمانہ رویہ ہے. ہمارے مدرسوں میں در حقیقت جو ایک خاص طرح کا مذہبی پیشوائیت کا ماحول ہے اس میں یہ بات سمجھنی ذرا مشکل ہے، ورنہ دنیا میں علم کی روایت یہی ہے. یعنی ایک طالب علم کے طریقے پر آپ متواضع جگہ پہ کھڑے ہو کے جو آپ کی استعداد ہے اس کے لحاظ سے ایک بات سمجھتے ہیں، اور جو بات آپ سمجھتے ہیں اس کو پھر دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے اس استدلال کی بنیاد پر یہ بات اس طرح سمجھی ہے، اگر آپ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے تو آپ بھی قبول کر لیجئے. یہی رویہ اور یہی طریقہ ہے جو دنیا کے تمام علوم میں اختیار کیا جاتا ہے. اس میں میں نے کون سا مختلف طریقہ اختیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ روایت یہ بن گئی ہوئی ہے کہ آپ ایک خاص طرح کے تقلیدی ذہن کے ساتھ جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں بس اس کو مان لیتے ہیں. طالب علمانہ طریقے سے دین کو سمجھنا، طالب علمانہ طریقے سے سائنس کو سمجھنا، طالب علمانہ طریقے سے فلسفے کو سمجھنا، یہ چیز ہمارے یہاں کچھ مفقود سی ہو گئی ہے. تو ایک سچے طالب علم کے طریقے کے اوپر آپ کائنات پہ غور کرتے ہیں، آپ علوم پر غور کرتے ہیں، آپ اپنی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر مباح ہیں تو کیا دین ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کوئی خاص سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کے طالب علم نہیں بن سکتے؟ طالب علم تو آپ بن سکتے ہیں، لیکن دین کو اگر ہم سمجھیں گے تو دین کے اصولوں کے مطابق سمجھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے اس کے لیے اپنا اصول بنائیں گے، الگ سے قرآن کو ہم حکم مان لیں گے، سنت کی الگ سے ڈیفینیشن کریں گے، فطرت کو اصول بنا لیں گے. اس طرح کے اصول جب آپ بنا کے کسی چیز کو دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں گے، اس نقطہ نظر سے جسے ہم کہتے ہیں سیلف سٹیٹمنٹ. دین کو
बतौर सेल्फ स्टेटमेंट नहीं आप लेते, दीन को बतौर पर्सपेक्टिव लेते हैं अपने, यानी आप जिस पर्सपेक्टिव में समझते होते हैं, ये आपका बुनियादी मसला है कि आप दीन को अपने पर्सपेक्टिव में समझना चाहते हैं, दीन के पर्सपेक्टिव में नहीं समझना चाहते। ये तो आपका हुस्न ज़न है, कोई भी शख्स कोई राय कायम कर सकता है और मैं दुआई कर सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल एक सच्चे तालिब इल्म की तरह अल्लाह की किताब के पास जाता हूँ, अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत को समझने की कोशिश करता हूँ, हमारी जो कुछ भी तारीख़ी रवायात हैं उनका मुताला करता हूँ, उसके कुछ नतीजा निकलता है। वो नतीजा उसूली भी होता है, फ़रई भी होता है। यानी अगर मैं समझता हूँ कि ये उसूल इसमें कार फरमा है तो ज़ाहिर है कि उसको दलील के साथ बयान कर देता हूँ। अब आपने ये फरमाया कि दीन को दीन के उसूलों से समझना चाहिए, तो मैंने तो अपनी दानिश में यही कोशिश की है कि दीन को दीन के बताए हुए उसूलों के मुताबिक समझूं। मैं पूरे एहतराम के साथ ये अर्ज़ करने की जसारत करूँगा कि इस वक्त तो माशरे में जो लोग दीन को समझ रहे हैं या बयान कर रहे हैं वो दीन के उसूलों के मुताबिक नहीं समझ रहे। मैं अगर पलट कर ये कहूँ कि उन्होंने दर हकीकत अपने कुछ उसूल बना लिए हैं और वो उनकी रोशनी में दीन को समझते हैं। कुरान मजीद को अगर मैं ये हैसियत देता हूँ कि वो मीज़ान है, वो फ़ुरक़ान है, वो हकम है, तो ये कुरान मजीद ने सरी अल्फाज में ख़ुद अपने आप को ही हैसियत दी। यानी ये अल्फाज मैंने तो कुरान के मुँह में नहीं डाले। वो कहता है कि मैं फ़ुरक़ान हूँ, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वो कहता है कि ये किताब मीज़ान के तौर पर नाजिल हुई है, और फिर ये बताता है कि जब किताबें आती हैं तो उनका मकसद क्या होता है, लियकूमन नास बिलकिस्त, ताकि लोग दीन के मामले में ठीक इंसाफ पर कायम हो जाए। वो कहता है कि अल्लाह ताला ने जब नबी भेजे और उनके साथ किताब नाजिल की, वानज़ला माहुमुल किताब, तो मकसद ये था कि लियहकुम बैनन्नास फ़ी मख्तलफ़ू फ़ी, ताकि लोगों के इख्तलाफात का फ़ैसला कर दे। तो अगर कुरान मजीद को मैं ये हैसियत देता हूँ कि वह अल्लाह की किताब है, वो हकम है, उसको फ़ैसला करना है क्या सही है और क्या गलत है, तो ये तो कुरान में लफ्ज़ों में लिखा हुआ मौजूद है। इसमें मैंने कौन सा उसूल ईजाद किया है? जो लोग इससे आगे बढ़कर कुरान को ये हैसियत नहीं देते, उनको कटहरे में खड़े होकर बताना चाहिए कि वह अल्लाह की किताब को ये हैसियत क्यों नहीं दे रहे, जबकि अल्लाह की किताब ने अपनी ये हैसियत खुद बयान कर दी है। तो मुझे आज राह करम बताइए, आप एक तालिब इल्म हैं, कि वो कौन सी चीज़ है जो उसूल में मैंने अपनी तरफ से इख्तियार कर ली।